الله والمؤمنين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على ورسول الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين الصالحين المرسلين مولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى وتعالى في كتابه المبين وهو الصادقين الحق بسم الله الرحمن الرحيم وإن الخلاء فيها والذين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. آج دن کا دوسرا مراحل بہتری دیکھنے سے پہلے شروع کروں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ قرآن مجید کو جس نے پھیلایا ہے اس کی عظمت کیا ہے. قرآن مجید جو لایا اس کا مزاج کیا ہے. قرآن مجید جو آگے آ رہا ہے اس کا سلسلہ رحمت کیا ہے. قرآن مجید جو آج تک دلوں مطابق کوشش کر رہا ہے آنکھوں میں نہیں دلوں مطابق کوشش کر رہا ہے. خالی زبان سے پڑھ لینا قرآن نہیں ہے جب تک سمجھ کر نہ پڑھے. کیونکہ قرآن کے ہر لفظ میں کچھ نہ کچھ چھپا ہوا اس کے فوائد چھپے ہوئے. ہم وہ ہیں کہ جو دیکھ نہیں پاتے, ہم وہ ہیں جو سمجھ نہیں پاتے. قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر ہمیں سمجھنا ہو تو بصارت دے کر آؤ. اگر قرآن کو سمجھنا ہے تو بصارت دے کے آؤ. تو وہ ہم بصارت کیسے لے کر آئیں گے؟ عزیز گرامی, کیا کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے جو آنکھیں دکھائیں تو اس کو جو ہے وہ بصارت ملے گی, یا میں کسی حکیم کے پاس بیٹھوں تو اس کے پاس بصارت کے نسخے ملیں گے, یا کسی طبیب کے پاس جاؤں تو اس کے پاس مجھے بصارت کے نسخے ملیں گے, یا میں کسی ارسطو سے پوچھوں کہ ہمیں بصارت کیسے چاہیے ہے, وہ بتائے گا کہ کیا کون سا عمل آپ استعمال کیجیے کہ جس سے آنکھوں کی روشنی تیز ہو جائے. نہیں, بصارت کا مطلب یہ نہیں ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم کو علم کی نظر سے دیکھو تو پتہ چلے گا. ہم کو علم و معرفت کی نگاہ سے دیکھو. یہ یاد رکھنا کہ اگر تم پیغام الہی کو سمجھ گئے تو تمہیں یہ بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ کی الوہیت کیا ہے, محمد کی رسالت کیا ہے, علی کی عظمت کیا ہے, علی کی شان کیا ہے, فاطمہ کا مزاج کیا ہے, حسن کا رتبہ کیا ہے, حسین کا کردار کیا ہے. یعنی ان آیتوں میں دیکھو تو ہر عمل میں تمہیں قرآن ڈھلتا ہوا دکھائی دے گا. کہیں پر قدرت نے تم کو بغیر رہنما کے نہیں چھوڑا. تو میں یہاں پر آپ خیال کرنا چاہتا ہوں کہ ایک سورہ فاتحہ جنہیں نے کوششیں کی کہ ہمارے دین اسلام ہم تک پہنچے, اور وہ ہے علماء کرام اور ہمارے مراجع جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں. تو آپ لوگ سے گزارش ہے, اس سے بہتر کوئی جگہ نہیں ہے کہ وہ ان کو فیضیاب کرائے. ایک ممبر رسول ہے, فرش آتا ہے, ہم لوگ ایصال ثوابوں کے لیے سورہ فاتحہ پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک صلوات پڑھیں گے آواز میں. تاکید کی جاتی ہے وہ علماء کہتے ہیں سلوات پڑھیں گے آواز میں.
جتنا انسان ہے اس کی طاقت ہے اس کے لیکن محمد اور آل محمد جو ہے یہ سب سے بڑی جو ہے مشکلیت ہے جب بخل سے وہ کام لے رہا ہے چاہے سلوات کو پہنچائے گا لہٰذا تمہیں سلوات نہ کرے تم یہاں سلوات پڑھو گے ملائکہ جواب ہے آل محمد کو ہر بات نہیں ہوتا ہے کہ صاحب اب کیا پڑھوں وہی پڑھے گا جو مولانا پڑھ رہے ہیں بھائی کیا پڑھے گا وہی پڑھے گا جو فضائل ہیں لیکن عزیزان گرامی اگر قرآن کو سمجھے تو ہر دور کا مزاج وہ پڑھتا قرآن کو اگر سمجھے کیونکہ قرآن صرف 1400 سال پہلے کی کتاب نہیں ہے قرآن جو ہے وہ 1400 سال پہلے کے لیے نہیں آیا تھا کہ صرف عرب والوں کی زبان عرب والوں کے لیے آیا نہیں قرآن ہے میسیج انسانیت کا میسیج جب تک انسانیت باقی رہے گی پیغام خدا باقی رہے کیوں؟ کیونکہ اس لیے قرآن آئے ہی اسی لیے ہے کہ تمہیں وہ انسان بنا دے ہم پہلے مسلمان بننے کی کوشش کرتے تھے کہ آج میں آپ عرض کروں مسلمان صرف ٹکراؤ کا سبب بننے لگا اور ہم لوگ سے یہ کہا تھا کہ صاحب فلاں دشمن ہے فلاں دشمن ہے فلاں حکومت دشمن ہے فلاں حکومت دشمن ہے فلاں دوست فلاں جو ہے دشمن ہے فلاں دشمن ہے ہمیں کیوں کہہ دیا جاتا ہے کیوں بدنام کر دیا جاتا ہے اللہ نے گرامی کہا تھا کہ شیعہ سنی کے دشمن سنی شیعہ کے دشمن یہی کہہ رہے تھے نا ہم کہتے ہیں کہ نہیں نہ شیعہ سنی کے دشمن ہے پوری توجہ دیتا ہوں قرآن نے جو فیصلہ دیا ہے وہ یاد رکھیے گا کہ نتیجہ جو رزلٹ ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھو نہ شیعہ سنی کے دشمن نہ سنی شیعہ کے دشمن ایک جہالت ہے تو دونوں کی دشمن ایک جہالت ہے تو دونوں کی دشمن اگر اپنی قلب سے یہ دونوں شخصیتیں نکال کر پھینک دے تیسری چیز کو کہ جو جہالت ہے نہ ادھر ٹکراؤ ہوگا نہ ادھر ٹکراؤ ہوگا سوال پتی محمد لیکن نہیں قرآن کہہ رہا ہے علماء نے کہا کہ اس روشنی میں آؤ کہ جس میں اللہ کہہ رہا ہے کہ میں ارحم الراحمین ہوں میں کس کس جگہ پہ تیار نہیں کرتا میں کس کس جگہ پہ تفکر نہیں کرتا میں کس کس جگہ پر تمہیں جو رزق نہیں عطا کرتا وہ بہترین خالق ہوں تمہارا احسن الخالقین ہوں یعنی حسن پیدا کیا عزیزان گرامی ہر مصور جو تصویر بناتا ہے تو اس بات کا بھی خیال رکھتا ہے کہ کہیں زیادہ روشنی نہ ہو کہیں زیادہ جو ہے اندھیرا نہ ہو کہیں زیادہ برفیلی ہوا نہ ہو کیونکہ تصویر بگڑ جائے گی اندھیرے میں جائے گا پتہ نہیں کہ قلم کہاں جا رہا ہے اندھیرے میں بنا رہا ہے بیٹھا نہیں قلم کس طرح اوپر جا رہا ہے نیچے جا رہا ہے اس کو نہیں پتا کہ دائیں جا رہا ہے کہ بائیں جا رہا ہے کہاں لکیر بن رہی ہے کہاں نہیں بن رہی ہے کہاں خط و خال بن رہے ہیں کہاں نہیں بن رہے ہیں لیکن عزیزان گرامی ہم نے بند کمرے میں کہا تو اس نے کہا نہیں بن سکتی ہم نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ روشنی میں آ جاؤ آفتاب کی کالی رنگت کو آ جائے گی اس کی حسن اڑ جائے گا اس کی رنگت اڑ جائے گی تو اچھا ہم نے کہا ہوا میں آ جاؤ کہ ہوا بھی ایسی چاہیے ہے کہ جو صاف ہو گرد نہ ہو کیونکہ اگر گرد جمے گی تو تصویر بگڑ جائے گی ہم نے کہا اچھا ہونا کیا چاہیے کہ ہر طریقے کا مزاج والا روم ہو تاکہ اس کو ہم اس کو بنا سکیں ہم نے کہا مجھے بتاؤ کوئی ہے ایسا مصور کہ جو اندھیرے میں تصویر بنا کے رکھ دے ہے کوئی ایسا مصور کہ جو ہمیں تین تصویر ابھار کے رکھ دے ابھار کے رکھ دے کہا نہیں ہو سکتا یہ ممکن ہی نہیں ہے مصور کے لیے کہ بند کمرے میں ایک اندھیرے کمرے میں ایک تاریکی کمرے میں ایک ہم تصویر بنا دے لیکن قدرت نے آواز دی کہ دیکھو میں تمہارا احسن الخالقین ہوں وہ احسن الخالقین ہوں میں ماں کے شکم میں تصویر کیسے بناتا ہوں
हवा की जरूरत, न मैं मोहताज हवा, न मैं मोहताज रोशनी, न मैं मोहताज जमीन, न मोहताज आसमान, न मोहताज गर्मी, न मोहताज सर्दी। अजीज़ान गिरामी मैं साहिब इख्तियार हूँ, देखो मैं कैसे बना रहा हूँ। उसी पे खतो खाल उभारा, जो खतो खाल उभारा कि हाथों की लकीरें कैसी होना चाहिए, ज़बान कैसी होना चाहिए, क़ुलूब कैसे होना चाहिए। अरे परवरदिगार लाखों करोड़ों तस्वीरें बनाना है तो कमाल क्या है, तवज्जो करता हूँ। साहिबाने तशरीफ फरमा है, अरे लाखों तस्वीरें बना रहा है, लाखों तस्वीरें बना डाली, करोड़ों खरबों को पैदा कर दिया, करोड़ों खरबों को उठा लिया। तो इसमें कमाल क्या है, किसी भी बच्चे के हाथ में कलम दे दो, तवज्जो चाहता हूँ, किसी भी बच्चे के हाथ में कलम दे दो और उससे कहो कि तस्वीर बना दे, वो कुछ ना कुछ तो बना ही देगा। आदमी तस्वीर बना दे, कोई कार्टून बना दे, कोई शक्ल बना दे। मुसव्विर तो वही है कि जैसे अगर सारी तस्वीरें बनाने के बाद उससे कहो कि एक मुख्तलिफ तस्वीर बना के दिखाओ, मुख्तलिफ तस्वीरें तो बना ली है, जरा एक सी सूरतें बना के दिखाओ। अरे क्या तवज्जो चाहता हूँ, अरे मुसव्विर बेहतरीन वो है कि वो एक सी भी तस्वीर बना के दिखा दे, लाइन लगा दे कि तुम कहते ये नहीं हो सकता। अरे परवरदिगार या तो बच्चा भी बना रहा है और हर रंग की सूरत, वहाँ भी मखलूक पैदा हो रही है, कहीं काले हैं, कहीं गोरे हैं, कहीं नाटे हैं, कहीं कद लंबे हैं। परवरदिगार तुमने बनाया, क्या एक जैसा बना सकता है? कल करोड़ों को देखा, पूरी तवज्जो रखिएगा, अहसनुल खालिकीन बनवाते हुई है। कहा कि देखो तुम कह रहे हो कि क्या मैं एक जैसी नहीं बना सकता? हाँ ठीक है, करोड़ों मैंने हज़ारे की जैसे बनाए, मुख्तलिफ अंदाज से बनाए, लेकिन अब 12 बनाऊंगा तो एक जैसे बनाऊंगा। 12 बनाऊंगा एक जैसे। मोहताज नहीं है, दुनिया इसकी मोहताज है। कैसे बनाओ, अब देखो क्या है नहीं, और ऐसा नहीं खतो खाल भी वैसे ही, सूरत भी वैसे ही। अजीज़ान गिरामी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी चाल में फर्क होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके रंग रूप में फर्क होता है। और तवज्जो चाहता हूँ, तो मुसव्विर की कमी है का नहीं, मुसव्विर की कमी नहीं है, कुछ अपने क्राइम्स होते हैं जो सामने आते हैं, जो अपने क्राइम्स होते हैं। भाई हमने मशीन दी, एसी दिया, क्या आप लगा लीजिएगा, हमने बारिश में रख दिया, तो अब इसमें जो है कंपनी थोड़ा देखेगी, कंपनी थोड़ी ना देखेगी कि वो कहेगी कि साहब नुकसान हो गया, आपको हुआ तो किसकी वजह, कंपनी का रहता हुआ है? नहीं, आपके अहमद पने से हुआ है, आपने इसको क्यों खुले हुए सहन में रख दिया? बड़ी तवज्जो चाहता हूँ, ये सहन में लगने का काम नहीं है, या घर के अंदर लगने की चीज है। तो जहाँ निजाम है वहीं का निजाम रखो, ये है अदालत। जहाँ शय है उसी मकाम पर रखो, ये है अदालत। अगर तुमने इस मकाम अदालत से जरा सा हिरे फिरे तो समझ लेना सिस्टम उल्टा। अब इसमें अल्लाह की गलती नहीं है कि बंदा कैसा जाना है, उसने भी तुम्हें तरीके बताए हैं कि ज़ौजा से कैसे मिलो, वालिदैन से कैसे मिलो, भाइयों से कैसे मिलो, बहनों से कैसे मिलो, हुक्मत कैसे हो। ये याद रखना, बंदगी ये नहीं है मस्जिद में आके अल्लाह अकबर हो, बंदगी ये है कि खुद दिल तुम्हारा पुकारे अल्लाह अकबर। से कहते
یہاں پہ اڑ جائیں تو صاحب نہیں ہم تو نماز پڑھیں گے. ایسا ایک بات سن لیجیے, اسلام جذبات کو بھاوناؤں پہ نہیں چلتا ہے, بھاوناؤں پہ نہیں چلتا ہے, جو جی چاہے کرتے رہیے, ہے نا. عزیزان گرامی, اگر آپ بیٹھ کر قرآن چپکے چپکے مسجد میں پڑھ رہے ہیں تو ثواب ہے. اگر یہی قرآن کسی کو ڈسٹرب کرنے لگے یہ آپ کے جو باعث جنت بن رہا تھا وہ آپ کو باعث جہنم لے جائے گا. عزیزان گرامی, اگر کسی بچے کی ایجوکیشن میں آپ کی عبادتوں سے مداخلت ہو رہی ہے تو آپ چپکے چپکے آہستہ آہستہ تلاوت کیجیے, کیونکہ قابل المومنین کا جملہ ہے, جہاں وہ بلند آواز سے سنتا ہے وہی دل کی آواز بھی سنتا ہے. یہ علی کے جملے ہیں بھائی, میرے تو نہیں نا, اور یہ وہی بیان کر سکتے تھے جو نفس اللہ ہو, جو قلب اللہ ہو. جو قلب اللہ وہی بیان کر رہا ہے کہ وہ تمہاری دل کی بھی آواز سن رہا ہے. عزیزان گرامی, کہہ رہے ہیں مولا سمجھ میں نہیں آتا تو کیسے سن رہا ہے. کہا کہ یہ بتاؤ کہ چونٹی کی زبان کون سمجھتا ہے, ہاتھی کی زبان کون سمجھتا ہے. تم جانوروں کی زبان نہیں سمجھ سکتے, انسانوں کی زبان کو سمجھتے ہو جو کہ تمہاری مزاج میں ہے. لیکن وہ اللہ, وہ ایسا خالق ہے کہ ہر شے کی آواز سن رہا ہے. توجہ چاہتا ہوں, ہر شے کی آواز سن رہا ہے. تو کسی نے پوچھ لیا, یہ ہمارے آپ کے چھٹے امام جعفر صادق پیش کرنا چاہ رہا ہوں. آپ علماء اللہ سے سنا, میں تو جاہل انسان ہوں. اب آپ دیکھیں کہ اس نے پوچھا کہ مولا یہ بتائیے کہ اللہ سب سے جلدی آواز کس کی سنتا ہے. اللہ سب کون سا ایسا محل ہے کہ اللہ سب سے پہلے فریاد سن لیتا ہے جلدی اور فوراً. کا ایک مظلوم کی ہائے, کسی پہ ظلم کیا ہو, اس کے دل سے آہ نکل گئی ہو, وہ اللہ کے پہلے پہنچ جاتی ہے. دوسری منزل سنیے, ایک وہ منزل جب ماں اپنی اولاد کو پیدا کر رہی ہو, ایک وہ منزل اللہ کی رحمت. اس کے بعد جو قرآن کا بہت سا مراحل ہے, سورہ مریم میں پڑھیے کہ جناب مریم کی کیا ولادت ہو رہی تھی تو جناب مریم کا یہ خود جملہ تھا, یہ خود جملہ تھا, ہائے میں اس درد میں مر کیوں نہ گئی. اتنی سخت کیفیت تھی, لیکن قدرت کہتی ہے کہ تم کو یہ نہیں معلوم, جہاں تم پر درد ہو رہے جاری ہوتے ہیں وہیں پہ میری رحمت بھی جاری ہو رہی ہوتی ہے. وہیں پہ کون ہے جو تمہیں بچا رہا ہوتا ہے. کیونکہ اس لیے یاد رکھیے گا, جب قلب پر تکلیفوں کا اثر ہو رہا ہوتا ہے تو وہی خدا صبر کرنے کا حوصلہ بھی عطا کر دیتا ہے. صلوات محمد. اب اس کے بعد بڑی آسانی سے دیکھیے, ہماری مجلسوں میں لذت و مسالے نہیں ہیں. میری تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں جو ہے بہت بڑے بڑے مسائل چھپے ہوئے. مولانا کے پاس کچھ ہے ہی نہیں, پڑھیں گے کیا, اور واقعی میں کچھ نہیں پڑھیں گے, ہم کیا پڑھیں گے. لیکن اتنا سن لیجیے کہ مجلس حسین وہی ہے جو آپ کی ضمیر کو بیدار کرے. فضائل اہل بیت دشمنوں نے پڑھا, تم وہ پڑھو جو حسین چاہتا ہے, تاکہ آپ کی زمینیں ہموار. کیونکہ قرآن کہتا ہے اقرا باسم ربک الذی خلق, اس کا پہلی تعلیم ہے وہ تعلیم کے ذریعے سے بات کر رہا. پہلا سننا, پہلی بات وہ تعلیم کے ذریعے. مسلمان کہتے صاحب جو کا پڑھ رہی نہیں, کیوں نہیں پڑھ, اسی لیے پیچھے, اسی لیے دوسرے لوگ حکومت کر پڑے. عزیزان گرامی, مسئلہ یہ نہیں کہ تعلیم کو فائدہ نہیں پہنچاتی, مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی ذہنیت جو ہے فائدہ نہیں پہنچاتی. صحیح ذہنیت, اگر تعلیم کے لیے صحیح ظرف مل جائے
صحیح زر مل جائے تو مظلوم نجس چیز کو پاک کر دیتا ہے. اگر دل میں کثافت ہے اور اہل بیت کی محبت آ جائے, واقعی اہل بیت کی محبت آ جائے, تو تم اس فرش اعضاء پہ آ کے دیکھو, کہیں وہ تمہیں حر بنا دیں گے, کہیں وہ فطرت بنا دیں گے. یہ مقصد ہے اہل بیت کا. اہل بیت کا مقصد سمجھیے, ہمارا ڈرانا والا کہیں کام ہے نہیں. بات میں سیدھے بات میں خود ہی میں لوٹتا رہتا ہوں. سب سے زیادہ جھگڑے تو میرے ہوتے رہتے ہیں, اور ہر ایک آدمی پریشان ہوتا ہے. صاحب یہ جھگڑا تو ہوا ہے کہ میں 11 فروٹ کھیل رہا ہوں. ایک سلوات مکی محمد اور بات یہ ہے کہ علم, اگر علم ہے تو آپ کے نظر میں اہل بیت کا میسج پہنچ جائے گا کہ تم نے پہلی کی. اب ہم نے جو ہے ہزاروں روپے لگائے تو اللہ کے جو ہے بڑے بڑے لوگوں کو بلایا کہ یہاں بیٹھے تو یہاں بیٹھے ایک قرآن. اب اگر آپ اس کو بلائیں, اس کی جگہ پر اس کو نہ دکھائیں وہ تو بلا ہوا ہے. کیا آپ نے میری توہین کی, آپ نے میری توہین کی, آپ نے میری انسلٹ کی, آپ نے میری حرکت کی, رسوائی کی. کیوں؟ کیونکہ اس لیے کہ جس جگہ کا میں اہل تھا آپ کو وہاں بٹھایا گیا. جس جگہ کا میں اہل تھا آپ نے وہ جگہ مجھ کو وہ مقام نہیں دیا, اس لیے وہ ناراض ہو. لیکن کوئی یہ بتا دے کہ فرش غم حسین بچھا ہو اور اسے جگہ نہیں ملی ہو, اس نے کوئی اعتراض کیا, اس نے کوئی جگہ پہ اعتراض کیا ہو کہ مجھے جگہ نہیں ملی. مسجد پہ جانے پر اگر کسی کو کہیں بھی جگہ مل جاتی ہے وہ نماز پڑھ لیتا ہے. اب چاہے دہلیز مسجد ہو, چاہے دالان مسجد ہو, چاہے وہ صحن مسجد ہو, چاہے وہ حرم مسجد ہو, چاہے محراب مسجد ہو, وہ کہیں بھی اس نے جب اللہ کے گھر کو, بھئی دیواریں جو ہیں وہ سیمنٹڈ ہے لیکن منسوب کس سے ہو گئی؟ ارے بڑی توجہ چلتا ہوں, منسوب کس سے ہو گئی؟ یہ اللہ کا بیت بن گیا, یہ اللہ کا گھر بن گیا. جب اللہ کا گھر بن گیا تو اب مخلوق کو یہ نہیں چاہیے کہ ہم کس جگہ جائیں, مخلوق کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم کس جگہ پہ بیٹھیں, مخلوق کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ جگہ میری ہے, یہ گھر کس کا ہے. پوری توجہ رکھیے گا, یہ گھر کس کا ہے, یہ جگہ کس کی ہے. جہاں چاہو وہاں نماز پڑھ لو. یہ دیکھو مقصد یہ نہیں ہے کہ گھر میں آ کے نماز پڑھو, گھر کو میرے دکھا کے نماز پڑھو. مقصد یہ ہے کہ تمہارا دل بھی جھکتا ہوا ہو, تمہاری پیشانی بھی جھکتی ہوئی ہو, تمہارا گھر بھی جھکتا, دل بھی جھکتا ہوا ہو, وہاں نماز پڑھو, تمہیں وہی لطف ملے گا, وہی ثواب ملے گا. لیکن اسی طریقے سے کہیں پر بھی سجدہ کر لو مسجد میں, تمہیں ثواب وہی ملے گا, کیونکہ منسوب ان سے ہو گئی ہے, اس شخصیت سے, اس ذات سے. بیت اللہ, ارے بیت ہمارا بھی ہے, آ کے چنو بھائی, اس سے اچھا ہے, اس سے اچھا ہے, اس سے بڑا ہے, آؤ چنو. لال قلعہ اس سے بھی بڑا ہے, تاج محل اس سے بھی بڑا ہے. تاج محل تو آج تو ساری دنیا 7واں عجوبہ ہے, جا کے چومو, طواف کرو. کہ نہیں نہیں, جو اللہ سے منسوب ہوئی, جو اللہ سے منسوب ہوئی اس کی عظمت کچھ اور ہے. ارے سیمنٹ وہی, مسالہ وہی, مٹیریل وہی, گھر اس سے بھی بننا ہے, گھر اس سے بننا ہے. کہ یہی تو بتانا چاہتا ہوں, تمہارے بیت اور ہے, میرے بیت اور ہے, تمہارے بیت اور ہے, میرے بیت اور ہے. یہ یاد رکھنا, تم نے جو بیت بنائے تو کبھی یہ دیکھا کہ کہیں حرام تو نہیں لگا ہے, کہیں غلاظت تو نہیں لگی ہے, کہیں کراہیت تو نہیں لگی ہے, کسی کا حق مارا ہوا نہیں ہے, کسی کا نوچا ہوا تو نہیں ہے, کسی کا ہتھیایا ہوا تو نہیں ہے. کچھ بھی مل جائے لگا ڈالو, لیکن ہم نے جو اپنے
میں نے کسی کی زمین پڑی ہوئی یا حسین اسی میں یا محمد وہی ان کے کام آ جائے گی. پہلے دیکھو اسی لیے جناب امیر اسلام کا نہج البلاغہ ہم ہر چیز کو بیان کرتے ہیں. نہج البلاغہ جس میں علی ارشاد فرما ہے اگر حرام پیسے سے صدقہ و خیرات کیا جا رہا ہے تو بالکل ایسے ہی جیسے پیشاب سے وضو کروا. پڑھ لیجیے نہج البلاغہ, یہ باب حکمی میں ہے, باب حکم میں. اور اس کے بعد یہ کہا کہ یہ یاد رکھو وہ تمہارے پیسے کو نہیں دیکھ رہا ہے, وہ تمہاری نیت کو دیکھ رہا ہے. وہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ نیت تمہارے پاس پیسہ کتنا لگا ہے, کیونکہ وہ پیسہ تمہارے منہ پہ مار دے گا. اسے پیسے کی ضرورت ہی نہیں ہے, اسے پیسے کی ضرورت ہی نہیں, کیونکہ وہ جسم نہیں رکھتا. عزیزان گرامی ہر ایک تو کہتا ہوا نظر آیا تھا کہ جو ہے بیوقوف بنانا تھا کہ صاحب ہاں ان کو لاؤ تو 6 دن آئیں گے, ان کو لاؤ تو 6 دن آئیں گے, ان کے لاؤ تو 6 دن آئیں گے. عزیزان گرامی ان کے ہمارے دن آئے یا نہیں آئے, لیکن ان کے دن تو اچھے آ گئے. ایک چائے والا 10 لاکھ کا سوٹ پہلے بیٹھا ہوا ہے. بھائی ہمارے آئے یا نہیں آئے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب تک ایمان اور ذہنیت روشن نہیں ہوگی تب تک ہم ایک نہیں ہو سکتے ہیں. صلوات پر محمد. حسین نے کس کے خلاف جھگڑا کیا؟ بھائی مجھے بتائیے کوئی جھگڑا کیا ہو؟ بھائی 1.25 لاکھ کے بیچ میں تاریخ میں ہر سے زیادہ دیکھا ہے 1.25 لاکھ 1.25 لاکھ بس 1.25 لاکھ کے بیچ میں 72 کی کیا ہوا ہے؟ 72 کو اس میں کچھ عورتیں تھیں تو بھی 10 جوان بھی تو نہیں تھے. امام حسین صاحب آپ یاد رکھیے گا, حق بات کے لیے تعداد کو نہیں دیکھا گیا ہے, چھوٹوں کو نہیں دیکھا گیا ہے, صرف یہ دیکھا گیا کہ اللہ. اگر لشکر کی بات ہوتی تو حسین لشکر ہی لے کے جاتے تھے. بدیر ہو چکی تھی, بدیر کافی عرصے کے بعد یہ پروگرام سامنے آیا کہ یزید کا مقابلہ سامنے ہوا. آپ دیکھیں لیکن حسین نے کسی کو نہیں اپنی طاقت کو چھوڑا. کہا کیوں؟ اب اس میں کیا ہوا؟ جناب مسلم کہیں ہمیں طاقت, جناب عباس کو لڑنے نہیں دیا. چوتھے امام بہت بہادر تھے, ان کا نام سید سجاد زین العابدین تھا. میں یہاں پہ اپنے بچوں کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ نام بھی یہاں پہ بتانا ضروری ہے. یہ شہر والوں کے بیٹے تھے, یہ امام زین العابدین اسلام امام حسین اسلام کے بیٹے فرزند اکبر تھے, ٹھیک ہے, لیکن ان کی طاقت بہت تھی مگر ان کو لڑنے نہیں دیا. ان کے لیے دعا کی گئی. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ دعا کرو, اس لیے اگر یہ قتل ہو گئے تو دین یا مقصد حیات کون بچائے گا. ٹھیک ہے, پروردگار میں حسین کی مصلحت سمجھ نہیں پا رہا. علی اصغر کو لے کر جائیں گے, سید سجاد کو چھوڑیں گے. علی اصغر کو لے کے جائیں گے میدان میں, عباس کو جنگ کی اجازت دیں گے. یہ کیا کام مسئلہ یہ ہے, میں لشکر کو تیار نہیں کرتا, میں اس کے مشن کو تیار کرتا. میں ٹکراؤ کا سبب نہیں بنا رہا ہوں. میں دین بھائی لیکن لڑنا چھوڑ دیجیے, بالکل چھوڑ دیجیے, بالکل. اور میں ایک بات سنیے, حسین کسی ایک کی پراپرٹی کبھی میں نہیں کہتا, کسی ایک کی پراپرٹی کا نام نہیں ہے. حسینیت ایک کردار, ایک آئینے کا نام ہے. حسین ایک کردار, ایک آئینے کا نام ہے. آئینہ بگڑی ہوئی صورت کو سنوار دیتا ہے. آئینہ بگڑی ہوئی صورت کو سنوار دیتا ہے. عزیزان گرامی اگر گھر میں اختلافات ہیں تو آؤ حسین کی بیعت کر لو, اپنے گھر سے اختلافات مٹا دو, حسین کا گھر بن جائے گا. اپنے دل سے لگا لو, اپنے سینے سے لگا لو, وہ حسین کا آدمی بن جائے گا. حسین کی محبت, حسین نے ہر ایک کو حر بنا دیا. موقع تو دیا, ہم آنے نہیں دیں گے تو حر بنائیں گے.
اور اس کے بعد ہم یہاں بیٹھ کے پڑھے کیا سن رہے ہیں آپ؟ وہی سنا رہے جو خود پڑھ کے آئے اور زانو پیٹ رہے منہ پیٹ رہے سب کچھ پیٹ رہے. پہلے جو ہے لوگ مریضوں پڑھنے کے پیسے لیتے تھے اب تو زانو پیٹنے کے پیسے لیتے ہے نا زبردستی. لیکن اب سن لیجیے وہ حقیقت یہ ہے کہ جو اس امام کی ذات پر طے کرے کہ رقم اتنی ہونا چاہیے اتنا ملنا چاہیے اتنا ملنا چاہیے تو سمجھ لو اس نے قیمت تو وہی ملے گی لیکن اپنا اجر کھو دیا اپنا اجر کی طرح کھو دیا. کیونکہ جو درے اہل بیت سے ملتا وہ تمہیں یہاں بھی کام آتا وہاں بھی کام آتا. صلوات علی محمد جھگڑے نہ ہو جہالت نہ ہو. کہا کیوں؟ کہا اس کے اس کو سمجھ اس کے لیے ذہن اور برین دونوں شفاف. جب آپ یہ شفاف کر کے آئیں گے تو اللہ کی رحمتیں خود جاری ہو جائیں گی. اور مجھے لشکر کی ضرورت نہیں امام نے کہا. کہا سنو امام نے کیوں نہیں لشکر طے کیا؟ اتنے بڑے کثیر لشکر کے اوپر جو ہے خود 72 طرف کھڑے ہو اس میں وہ بھی چند بیویاں چند چھوٹے چھوٹے بچے. یہ کیا مقصد ہے؟ امام نے کہا کہ ہمارا کام باطل سے لڑنا. تھوڑی توجہ رکھیے گا. ہمارا کام ہے باطل سے لڑنا. تو اگر بات طاقت کی ہوتی بات لشکر کی ہوتی تو جس طریقے سے کعبے کے مقابلے پہ ابرہا آیا تھا کعبے کے مقابلے پہ ابرہا آیا تھا اس کا لشکر بھی بڑا تھا اس کے چاہنے والے بھی زیادہ تھے اس کے ماننے والے بھی زیادہ تھے اس کے پاس حاکم بھی تھے اس کے اسلحے بھی تھے. وہ ڈرانا چاہ رہا تھا مگر اس کے مقابلے میں کون سا آیا؟ ننھا سا پرندہ. توجہ رکھیے ننھا سا پرندہ. ارے یہ کیوں آیا ہے؟ کہا یہی تو بتانا چاہ رہا ہوں وہ لشکر طاقت لے کر آیا ہے لیکن یہ اللہ کی طاقت دکھا رہا ہے. جو ننھی سی کنکری بھیجی تو پوری فوج کا بھوسا بنا ڈالا فوج کا بھوسا بنا ڈالا. آج سپر پاور طاقت کو ایک ننھی سی چڑیا نے ایک ننھی سی کنکری نے فوج کا بھوسا بنا ڈالا. پوری توجہ رکھنا فوج کا بھوسا بنا ڈالا. پالنے والے میری رائے لے لیں کیا دے رہا ہے؟ وارش والا جب فرش والا جب رائے میری لے لیں. کہا کیا؟ کہا ان ابابیلوں کے ہاتھ میں پنجوں میں اتنی طاقت دے دے اتنی طاقت دے دے کہ بڑی بڑی چٹانیں اٹھا کے لائیں اور ان کو اوپر پھینکے غرق پڑ جائے. کہا یہ نہیں ہو سکتا. کہا اچھا یہ نہیں ہو سکتا تو مطلب یہ کریں کہ ان کو آسمان سے بارش ہو پتھروں کی پڑے تو یہ آسمان ٹوٹ پڑے ختم ہو جائے زمین پڑ جائے ختم ہو جائے. کہا نہیں میں نے کہا جتنی طاقت ہے. کہا کہ میری طرف سے میرے لشکر کی خصوصیت یہ ہوگی جتنی طاقت ہے اتنی ہی طاقت کے ساتھ باطل سے ٹکراؤ. ارے کیا سن رہے ہیں؟ جتنی طاقت ہے اتنی ہی طاقت کے ساتھ باطل سے ٹکراؤ. اتنے ہی تم سدا احتجاج بلند کرو احتجاج بلند کرو. ہماری سرکار میں کسی کے احتجاج کرنے پر پابندی نہیں ہے. ہم سب کی سننے والے ہیں. اچھا ہوا کیا ایک چھوٹے سے پرندے نے اتنے بڑے لشکر کو ہرا دیا. فجعلہم کعصف مأکول. میں نے چبایا ہوا بھوسا بنا ڈالا. ارے آج نے دیکھا اب دنیا یہ کہتی ہے کہاں امریکہ سپر پاور طاقت ہے اس کے مقابلے میں ننھا سا ایران. توجہ رکھے گا ایران اتنا سا ان کو اپنی حیثیت دیکھنا چاہیے ان کو اپنی مثال دیکھنا چاہیے. اس کے پاس ہائیڈروجن بم اس کے پاس ایٹم بم اس کے پاس ہتھیاریں اس کے پاس سائے دھماکے سب کچھ موجود ہے. وہ کہاں ایران
ہم لوگ سمجھ نہیں پائے. ہم لوگ اپنے اپنے مسئلے کو سمجھتے ہیں. یہاں کی بات کچھ اور ہو جاتی ہے، لیکن یہ ویڈیو ریکارڈ ہوتی تو بس صحیح ہوگا تو پروف رہتا ہے، ورنہ کوئی گئے بات کہیں کہاں پہنچا دی، کہیں پہنچا دی، کہیں پہنچا. لیکن یہ دین میں پہنچانے میں سب سے بڑا انسان جو ہے وہ ہمارے علماء ہیں. تو رات گھر جا کر شبیداری کریں. اور سب لوگوں رہتے ہیں اس میں کہ ہم اہل بیت کا حق ہے. نہیں مطلب ہمیں معاف کرنے سے ہمارا کردار ہے، ہمارا کردار ہے ایسا کہ ہم امام سے نظریں ملا سکتے. ہمارے میں ہم 10 سال نفسی میں پڑھو وہ آپ کی دعا ہے. خدا کی قسم میں نے شخصیت دیکھی. ایت اللہ فرمان مولا علی سے ملنا آسان ہے، جب کہ ایت اللہ سے ملنا مشکل ہے. سن لیجیے. لیکن جب میں وہاں گیا ایت اللہ یعقوبی صاحب ایک تو پہلی چیز اپنے ذہن میں نکال دیا، فلاں بڑا ہے، فلاں یہ ہے، فلاں فلاں کا ہوتا یہ، فلاں کا ہوتا وہ. نہیں، جو اسلام نے معیار دیا ہے وہ یہ ہے کہ جس کا کردار بلند ہے وہی بلند ہے، جس کے پاس علم ہے وہی بلند ہے. یہ ہم لوگ رہے ہیں یہ سید، یہ مرزا، یہ شیخ، یہ وہ ڈرامے یا قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہے. قرآن میں نہیں لکھا ہے بھائی. وہ چیز ذات کر کے ہوتی ہے اپنے کو کریکٹر اور گیان سے بڑھانا. یہ دونوں چیزیں ہیں تو آپ بلند ہیں، آپ بلند ہیں. قرآن بھائی ہم اس سے ایسے نہ پڑھتے. دوسری چیز سن لیجیے، ہم نے جب ایت اللہ یعقوبی صاحب کو دیکھا تو چہرے کو دیکھتا ہے خدا کی قسم اتنا حسین چہرہ، اتنا حسین چہرہ. تمام علماء جماعت تیار کر رہی آپ کو سنتے ہیں. یہ حسین کا مقدر ہے کہ جس کے در پیسے سے علماء طواف کرتے ہیں. کل میں اس کو اتنا حسین چہرہ، جب غلام کا چہرہ ایسا ہے تو امام کا چہرہ کیسا ہوگا؟ بہت سندر. آپ دیکھتے رہے، آپ کہیں آپ ہو کے بھی کھا جائیں لیکن اس چہرے کے اندر میرے امام کا چہرہ ہو. وہ تسبیحات، وہ تاخیرات، وہ سب جو ہے پلر پلر سے رونا. عزیزان گرامی، یہ اہل بیت کے انسان اور یہ ہمارے علماء کے انسان وہ شخص وسیعت. لیکن مقصد دین ہم امان مقصد وسیعت یہ یاد رکھیے گا. ہمارے ساتھ کوئی ٹکراؤ، ہمارے علماء نے ہم کو لڑنے میں نہیں، ہم لوگ کو بچانے کے لیے مشکل کشا موجود ہے. محمد مصطفیٰ موجود ہے، عزیزان گرامی جناب سیدہ موجود ہے. یہ ہماری سب کی پراپرٹی ہے، مسلمانوں کی پراپرٹی ہے. انسان جو بھی ان کو پکارے گا وہ مدد کرتے ہیں. آج تک کبھی تفریح پوچھ کے روشنی نہیں بڑھتا کہ آگے رہے صاحب مجھے تم کس میں مدد کرو، تم کس مدد کرو، تم کس مدد کرو. سن لیجیے اب کیوں کہ اس لیے کہ آفتاب کا کام ہی ہے کہ روشنی ہے، اہل بیت کا کام ہی یہ ہے کہ کرم کرنا. اور کسی کو اسی لیے عیسائی ظاہر تھا اس کو اولاد دے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ خیر سنیے 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 سنی بھائی آزاد سنیں. آج کی نمائندگی کربلا میں ہوئی. اب آپ کہیں گے ہماری طرف سے کون ہوئے، تو آپ کی طرف سے نمائندے بنے ہو جناب زہیر عین. جناب زہیر عین میں پڑھ کے پوچھ کے بہت بتاتا ہوں، یوں نہیں بتاتا ہوں. میری ذمہ داری ہے. اہل سنت کی طرف سے جو نیابت ہو رہی تھی جا کے وہاں پر پوچھیے گا، انہوں نے خود ہی بات بتایا کہ جو ہے جب زہیر عین ملے گا اہل سنت کی نیابت تو کربلا میں اہل سنت کی. لیکن حسین ایک ایسا گلستہ بنانا چاہتے تھے کہ جس میں ہر پھول، حسین ہر پھول، اور پھول یہ یاد کہ گلدستہ ایک پھول کا کبھی بنتا ہی نہیں. گلدستہ کبھی ایک پھول کا نہیں بنتا ہے. گلدستہ ہمیشہ مختلف پھولوں کا بنتا ہے. جتنے مختلف پھول لگتے ہیں گلدستے میں حسن پیدا ہوتا جاتا ہے. عزیزان گرامی آپ سمجھ لیجیے کہ اب یہ جلوس اگر چلے اس میں ہندو بھی
آ جائیں، عیسائی بھی آ جائیں، شیعہ بھی آ جائیں، یہ سنی بھی آ جائیں، یہ گلدستہ عزاداری اتنا خوبصورت تو یہ کہ دنیا دیکھتی رہ جائے۔ بس ہو گیا مذاق کے سامنے چلنا چاہتا ہوں کہ آج اتنی جلدی دوسری محرم ہم اب حسین آفت و بلاؤں کے سمندر پہ آ گئے۔ چلتے چلتے قافلہ بنا، اب اور کریے محمد کا نواز ہے۔ میں خود کہتا ہوں کہ یہ نہ سمجھو یہ کس کا، یہ کون ہے، اللہ کا بنایا وہ کون ہے، یہ تو دیکھ لیتے ہیں محمد کا نام، اسی کے اوپر 3 دن کے بعد پانی اس کے اوپر جو ہے اس کے چھوٹے چھوٹے بچے پیاسے، لیکن وہ صبر کر رہا ہے، صبر کر رہا ہے۔ کیا صبر کی طاقت، شدت پیاس کچھ اور ہے اور صبر کی دشمنی کچھ اور ہے۔ آپ دیکھیں روایت کہتی ہے کہ آگے آگے چل رہے تھے کہ اچانک گھوڑا رکا، امام نے جو ہے گھوڑے پہ بچا، پھر تیسرا گھوڑا استعمال کیا، وہ بھی آگے نہیں بڑھا، پھر تیسرا استعمال کیا، پھر وہ بھی نہیں بڑھا۔ امام نے روایت میں 7 گھوڑے سکتے اور وہ آگے نہیں بڑھ رہا ہے۔ امام نے قبیلے والوں کو بلایا، کہا اس کے اطراف والوں کو بتاؤ بات، لوگوں کو بلا کے لاؤ، ذرا اس زمین کا نام دو۔ کسی نے کہا ہم شبد فرات کہتے ہیں، امام نے کہا شبد فرات کہتے ہیں، اور کوئی نام ہے، کیسے ماریہ بھی کہتے ہیں، کہا اور کوئی نام ہے، کہا ہاں کا اسے نینوا بھی کہتے ہیں، کہا اور کوئی نام ہے، کیسے القامہ بھی کہتے ہیں، کہا اور بھی کوئی نام ہے، کیسے کربلا بھی کہتے ہیں۔ وہ جیسے نام کربلا کا سننا تھا، حسین نے فوراً زمین کربلا پر سجدہ کیا، سجدہ کیا۔ اللہ نے آپ کو فرش اللہ کو کم نہ سکتے، یہاں پر بڑی شخصیتیں آتی ہیں۔ حسین نے جب اپنے مقتل گاہ کو دیکھا تھا پہلے سجدہ کیا کہ یہاں کا ہمیں دفن ہونا ہے، اور یہاں پہ سوچیے کہ سب زندہ آتے ہیں، ہمارے امام آتے ہیں، اور ہمارے امام اس فرش اعلیٰ پہ کہاں بیٹھتے ہیں ہمیں نہیں معلوم ہے نا، وہ بیویاں کہاں بیٹھتی ہیں ہمیں نہیں معلوم، لیکن عزیزہ نے میرے بڑی بے کسی سے دیکھتے ہوں گے کہ اگر ہمارے لال کو غصہ نہیں ہو رہا ہے، اب وہ دیکھتے ہوں گے کہ ہمارے لال کو ماتم نہیں ہو رہا ہے۔ تم نے دیکھا نہیں کہ کہ علی اکبر کا تذکرہ ہو اور ام لیلہ کی اپنی حسرت بڑی نگاہوں سے دیکھتی ہے، میرے جوان کو اس نے دیکھا نہیں تھا کہ وہ کتنا خوبصورت تھا، وہ کتنا جوان تھا۔ ہم جانتے ہیں کہ حسین پر کیا گزری تھی کہ جب علی اکبر جا رہے تھے، آپ کو بتاؤ بات۔ لہذا امام حسین صاحب اترنے کا کہا پاس خیمے یہیں پہ رکھوں گے، خیمے نصب کرو، اور اس کے بعد روایت کہتی ہے کہ جیسے ہی ساری امیر مسلم کہہ رہا ہے ایک منظر دے کر، اب مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ کون بیوی کون ہے کہہ رہے ہیں، لیکن میں یہ دیکھ رہا تھا، اس سے یہ پتہ کر لیتا تھا کہ جو ہے کہ جو ان کی تعظیم کو اٹھتا تھا اس کو شرف کو پہنچاتا تھا خیمے تک، اور میں پہچان کرتا تھا کہ اس کو پہنچانے والا کون ہے، اور میں اسی سے اندازہ کرتا تھا۔ میں نے دیکھا کہ ایک محمل کے پاس 13 برس کا بچہ پہنچا، اس نے اپنے دانوں عدد طے کیا، محمل سے اس عورت نے خاتون نکالا، اس کے دانوں پہ رکھا اور اتر کر بسم اللہ کہہ کے خیمے میں داخل ہوا۔ دوسری منزل پر ہم نے دیکھا کہ دو چھوٹے چھوٹے بچے آئے، اور انہیں بھی جو ہے آ کر پکڑا اور جائے یہ کون ہے، مسلم انجا سجا کے دو ان کو خیمے میں لے کے چلے۔ کیا میں سمجھ گیا، لیکن عزیزان گرامی کیا میں نے دیکھا ایک شبیہ ہے پیغمبر، بالکل ایک جوان حسین و جمیل، وہ اٹھا، اس نے وقت اپنے دانوں میں حضرت طے کیا، میں سمجھ گیا کہ یہ مادر علی اکبر جو حضرت علی اکبر جن کے انسان کو حضرت طے کیا۔ عزیزان گرامی تھوڑی دیر کے بعد دیکھا میں نے عباس دوڑتے ہوئے جا رہے، عباس دوڑتے ہوئے جا رہے، کہا کہ آپ کون ہے، کہا میں نے اس کو اندازہ کیا کہ کوئی نہ کوئی ایسا ہے کہ جس کے لیے عباس ہوتے، تو ہماری چھوٹی شہزادی ام کلثوم تھی،
جن کے لیے تعلق اگر طے کیا میں کہوں عباس یہ ام کلثوم کی دل پر یہ نفس ہو گئی ہے بات کہ مجھ کو اتارنے والا عباس ہے، مجھ کو اتارنے والا عباس ہے۔ اس وقت ام کلثوم کے دل پر کیا گزری ہوگی جب یہ تنہا ام کلثوم محمل پر سوار ہوگی 11 محرم کو، تو اس پر کیا قیامت گزرے گی۔ عزیزان گرامی جناب عباس نے آداب و احترام کے ساتھ خیمے کے اندر پہنچا دیا۔ عزیزان گرامی اب کہتا ہے کہ میں نے سب کچھ دیکھا کہ ابھی تک کوئی ام کلثوم کو اتارا تھا، کوئی ام فروا کو کسی نے اتارا، کسی نے جان جعفر کی ماں کو اتارا۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ میں ابھی تک دیکھ رہا تھا، لیکن اب میں نے عظمت کا اندازہ کیا۔ میں نے دیکھا اب نہ قاسم اٹھے، نہ علی اکبر اٹھے، نہ عباس اٹھے، خود حسین اٹھے۔ عزیزان گرامی محمل کے پاس آئے، اپنے سال ہوئے ادب کو طے کیا، اور طے کرنے کے بعد حسین نے آواز دی بہن قدم نکالو، بھائی نے اپنا زانو طے کر دیا ہے۔ ازادارو زینب نے جیسے قدم رکھا، بسم اللہ و باللہ کہتے ہوئے جیسے قدم رکھا، تاریخ کہتی ہے کہ وہ خیمے میں آنا تھا، ایک سرد رنگ کا غبار اٹھا، بیوی کے سر میں پڑا۔ اجب اللہ، بیوی کے سر میں پڑا۔ بیوی نے ایک مرتبہ عباس جلدی سے حسین کو بلاؤ، جلدی سے حسین کو بلاؤ۔ کہا حسین آتے ہیں۔ یہ بہن کیا بات ہے، آپ پریشان کیوں نظر آ رہی ہے؟ یہ بیوی آپ کو کیا کس نے پریشان کر دیا؟ تو بھیا اس زمین سے دور چلے چلو، اے بھیا زمین سے دور چلے چلیے۔ کہا کیوں؟ کہا ہمیں جو ہے اس زمین کی مٹی سے آگ کے خون کی خوشبو آ رہی ہے، آگ کی جسم مبارک کی خوشبو آ رہی ہے۔ کہتے ہم اسی زمین کے بنے ہیں۔ کہتے بھیا میرے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، جیسے ہی میں نے زمین کو قدم رکھا اس خیمے میں اس زردار کا غبار آیا، میرے سر پہ پڑ گیا۔ اے بھیا مجھے وسوسہ آ رہا ہے، اے بھیا مجھے خیال آ رہے ہیں، میرے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ کہا نہیں زینب، ہم اسی زمین کے لیے بنے ہیں، ہم ان کو قتل کیے جائیں گے، ہمارے قومدار یہی بنیں گے۔ عزیزان گرامی تاریخ کہتی ہے امام حسین السلام نے لفظ کہی، میں ہاتھ جوڑ کر بیوی کی خدمت میں کہنا چاہتا ہوں، اے بیوی یہ خاک کی مجال، یہ خاک کی ضرورت ابو تراب کی بیٹی سے گستاخی کرے، یہ زمانے میں کہہ رہی تھی، یہ پڑھی نہیں تھی، یہ آپ کو صحابہ ہاتھ رکھ کے کہتی بیوی گھبرائیے گا نہیں، اگر آپ کے بھائیوں کو کفن نہ ملا تو ہمیں آپ کے بھائی کا کفن ملیں گے۔ اے بیوی اگر آپ کے سر کی چادر چلی گئی تو ہمیں آقا ہو کر ارے پردہ پڑ جائیں گے۔ اللہم والمسلمین والمسلمات والاحیاء من الاموات شاہد بیننا وبینہم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر۔ باری رہا ان مجلسوں کو قبول فرما، باری رہا تمام لوگوں کی حاجات کو پورا فرما۔ سرکار سید الشہداء جس طریقے سے آپ چاہتے ہیں ویسے ہی عطا بنائی جائے، اور اس کا پرسہ امام زمانہ الزمان کو پیش کرتے ہیں ہمارے دور کا ذکر ہے۔ یا حسین